آج 11، 12 اور 13 رجب اتوار، پیر اور منگل کے دن آپ نے 10 روپے ٹافیوں پر ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جس کے کرنے کے بعد آپ کے گھر میں سے تمام پریشانیاں، تمام مشکلاتیں دور ہو جائیں گی۔ آپ نے رب کریم پر پختہ یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ ماہ رجب کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ جب آپ اللہ پاک کی ذات پر پختہ یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کریں گے تو اللہ پاک آپ کی تمام تکلیفوں کو، تمام پریشانیوں کو ختم کر دیں گے۔ آپ نے ماہ رجب 11، 12 اور 13 تاریخ یعنی اتوار، پیر اور منگل کے دن اس وظیفے کو ٹافیوں کے اوپر کرنا ہے۔ آپ نے کچھ ٹافیاں لے لینی ہیں اور اس پر اس خاص وظیفے کو کرنا ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو ٹافیوں کے اوپر کریں گے اور وہ ٹافیوں کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں سے تمام بے سکونی، تمام مشکلاتیں، تمام رنج و غم ختم ہو جائیں گے۔ ماہ رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ جب آپ اللہ پاک کے مہینے میں کوئی وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ 13 رجب منگل کے دن مولا علی کی ولادت کا دن ہے۔ آپ نے 13 رجب کو منگل کے دن کو یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے تاکہ آپ کے گھر میں سے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، تمام بیماریاں ختم ہو جائیں، تمام شیطانی اثرات ختم ہو جائیں۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کے پاس وقت ہو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ نہ جگہ کی قید ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے۔ آپ اس وظیفے کو چاہے رات کے وقت کر لیں، چاہے ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، جب بھی آپ کے پاس وقت ہو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے 10 روپے کی ٹافیاں لے لینی ہے، اس کے اوپر ایک اللہ پاک کا نام پڑھنا ہے، ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، پھر وہ آپ کے گھر میں سے تمام نحوستوں کو ختم کر دیں گی۔ آپ نے اس وظیفے کو لازمی کر لینا ہے۔ رجب کے مہینے میں مولا علی کی ولادت کے صدقے آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی اور تمام مشکلاتیں، پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم کو پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہشات الگ ہے۔ اگر آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، اگر آپ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، اگر آپ رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں اس کی نیت کر لیں، اگر آپ دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، اگر آپ بے اولاد ہیں، نورینہ اولاد چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور آپ نے رجب کے دوسرے عشرے میں اس وظیفے کو لازمی کر لینا ہے۔ آپ نے جو ٹافیاں لی ہوں گی اسے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ پھر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ کی بڑائی اور عظمت کو بیان کرتا ہے۔ جب آپ 11 رجب، 12 رجب اور 13 رجب کسی بھی دن ایک بار 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر پڑھتے ساتھ ہی آپ کی تمام مشکلاتیں، تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک غیب سے آپ کی مدد فرماتے ہیں۔ آپ نے اللہ اکبر کو کیسے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف اللہ اکبر کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کرنا ہے، اللہ پاک کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، اللہ پاک کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو اللہ پاک
اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اس بندے کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ آپ نے پھر اللہ اکبر کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ آج کسی کا کاروبار بند ہو جائے، کسی بیٹی کا رشتہ نہ ہو، کسی کے گھر میں بیماریاں ہو، پریشانیاں ہو، ہم پہلے رب سے نہیں مانگتے، پہلے جعلی پیروں اور فقیروں کے پاس جاتے ہیں۔ جب وہاں سے کوئی کام نہیں بنتا، لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا اللہ تیرے سوا کوئی میرا نہیں، اب میری حاجات کو پورا فرما۔ اتنے میں اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں ہر شے کا حل بتایا ہے۔ اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، اگر آپ کے دکان پر گاہک نہیں آتے، تو آپ نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، وہ سورت الناس کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورت الناس کو کیسے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ آپ نے سورت الناس کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ضرور پڑھ لینا ہے۔ آپ نے سورت الناس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ سورت الناس کو پڑھنے سے نظر بد، جادو، جنات سب ختم ہو جاتے ہیں، آپ رب کریم کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں۔ آپ نے سورت الناس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنی تمام تنگ دستیوں کو، تمام نحوستوں کو، تمام پریشانیوں سے جان چھڑوانی ہے۔ آپ نے 11، 12، 13 رجب، اتوار، پیر اور منگل کے دن اس وظیفے کو ٹافیوں کے اوپر ضرور کر لینا ہے۔ جب آپ سورت الناس کو پڑھتے ہیں تو آپ کے تمام دشمن ختم ہو جاتے ہیں، وہ آپ سے پیار محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے سورت الناس کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد ٹافیوں کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ پھر آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر عمل نامکمل ہے، آپ نے آخر پر یا فتاحو کو پڑھنا ہے اور یا رازقو کو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم رب نے خود کھائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قسم ہے مجھے اس نام یا فتاحو کی، جو شخص یا فتاحو کو پڑھ کر اپنے رب سے جو کچھ مانگتا ہے، میرا رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ آپ نے 11، 12، 13 رجب، اتوار، پیر اور منگل کے دن ان 3 وظیفوں کو لازمی کر لینا ہے۔ آپ نے یا فتاحو یا رازقو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا فتاحو یا رازقو کو ملا کر پڑھا تو 1 شمار ہوگا، یا فتاحو یا رازقو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو یا رازقو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا فتاحو یا رازقو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر ان ٹافیوں کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ آپ نے ان ٹافیوں کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان ٹافیوں کو چھوٹوں بچوں میں بانٹ دینا ہے، چھوٹے بچوں کو کھلا دینی ہے۔ جب کوئی چھوٹا بچہ کھائے گا اور وہ اللہ پاک سے دعا کرے گا تو آپ کی تمام دعائیں، تمام حاجات پوری ہو جائیں گی اور آپ کے گھر میں سے تمام مصیبتیں، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔